نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہے رزق حلال کی اہمیت اور امت کی ترقی کے راستے۔ انسان کی زندگی روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، اسی طرح انسانی جسم کی بقا پانی اور خوراک کے بغیر ممکن نہیں۔ خوراک ہی انسانی جسم کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے، اس لیے اسلام نے حصول رزق کے معاملے میں بھی مکمل رہنمائی کی ہے اور انسان کو اچھے اور پاکیزہ رزق حصول کی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں انہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ سارے انبیاء علیہم السلام محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی چرائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، میں بھی ایک زمانے تک اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا تھا۔ پھر ایسا ہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مسلمانوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور تمام اہل ایمان کو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام اشیاء پاک نہیں ہیں۔ رزق حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال سے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ کسب حلال دیگر فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے جو تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ ناظرین کرام، اسلام رزق حرام سے منع کرتا ہے، کیونکہ جو چیزیں حرام اور ناپاک ہوتی ہیں وہ انسانی اخلاق پر برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے وہ مضر ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال سے انسان اخلاقی انحطاط اور ذہنی پراگندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے بچنے کا تاکیدی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ہمارے ذرائع آمدنی کے مشکوک ہونے سے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح مردار اور ناپاک چیزیں حرام ہیں، اسی طرح ایسے مال اور دولت کا استعمال بھی درست نہیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ ناحق دوسرے کا مال کھانے کا مطلب یہ ہے کہ حاصل شدہ مال چوری، ڈکیتی، غصب اور دھونس جمع کر حاصل کیا گیا ہو، یا ناپ تول کر کمی یا طے شدہ معاہدے کے خلاف گھٹیا چیز دے کر حاصل کیا گیا ہو، یا دیانتداری اور فرض شناسی کے بجائے کام چوری سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سود اور ملاوٹ کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہو، پراگندہ بال ہو، تھکاوٹ اور ماندگی کا حال ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر پکار رہا ہو، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے فلاں فلاں نعمت عطا فرما، میرے فلاں فلاں گناہ کو معاف فرما، میری فلاں فلاں مصیبت کو دور فرما، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی پرورش اور پرداخت بھی حرام غذا سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام،
کسب حلال اور رزق طیب کی بے شمار برکات ہیں۔ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے کام صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس حرام غذا انسان کو روحانی لحاظ سے اپاہج کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران و بنجر بن جاتی ہے، شیطان اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو حرام کی لت لگ جاتی ہے اس سے بھلا امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہوں؟ حلال و حرام کا یہ کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ طیب و پاکیزہ کمائی کھانے والا عند اللہ مقبول و مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو اپنے بدن کا جز بنانے والا اللہ کے یہاں مردود ٹھہرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا قبول نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے مسائل کیسے حل ہو سکیں گے؟ جو جسم حرام غذا سے پلی ہو اس سے بننے والے خون میں ایمانی حرارت کیسے آ سکتی ہے؟ اس سے پیدا ہونے والی ذہنی قوت میں مثبت سوچ کیسے جنم لے سکتی ہے؟ یہی امت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ جس بندے کی پرورش حرام اور سود سے ہوئی ہو تو جہنم ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ اس لیے حرام غذا سے پلنے والے کی عبادتیں رائگاں جاتی ہیں، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، خیر و بھلائی کے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں اخلاص نہیں رہتا، ہمارے اخلاق و کردار میں وہ کشش نہیں ہے جو غیروں کو مائل کر سکے، ہماری باتوں میں وہ وزن نہیں جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے پر مجبور کر دے یا ہم اپنی بات منوا سکیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی خوراک پر، اپنے لباس پر، اپنی تجارت پر، اپنے کاروبار پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری غذا، ہمارا لباس، ہماری تجارت اور ہمارا کاروبار حرام تو نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا